یا اس کی ماں ہے یا بعض کا اس کی بہنیں ہیں، وہ بھی یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ بالکل اپنے شوہر کے سامنے جو ہے دب کے نہیں رہنا، اپنے سسرال میں بھیگی بلی بن کے مت رہنا، جو بھی تم سے کوئی بات کرے تو اس کو آگے سے ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ جواب دینا۔ ایک طرف یہ سلسلہ کار چل رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں چاہوں گا کہ اگر آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ بھی محسوس فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا ایشو جو ہے وہ آج کل معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو آپ بھی بتائیں۔ اور اس طرح کسی نے آپ کو ایگریشن پر یا جسے یوں بولیں کہ غصہ کرنے پر ابھارا ہو، یا سامنے والے کی بات برداشت نہ کرنے کے اوپر آپ کا ذہن بنایا اور آپ نے اس کی بات پر عمل کیا ہو اور کوئی نقصان اٹھا لیا ہو، تو بھی آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں بھی ہماری کوئی بہتری اور تربیت کا یا دوسروں کی بہتری کا کوئی سامان ہوگا، تو اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو ایگریشن اور برداشت نہ کرنا جو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اپنوں کی طرف سے ہے چاہے وہ غیروں کی طرف سے ہے، اس کا کیا سدے باب کا علاج کیا جائے؟ کر تو رہے ہیں آپ یہ جو کر رہے ہیں، یہ بھی اس کا علاج ہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے قوت برداشت کرنے پر ہم ابھارتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں تو ایسا انہوں نے وہ دوسری طرح سے پیش کر دیا نا، بھئی جو برداشت کر رہا ہے اس کو بولیں گے یہ تو بکری ہے، یہ تو بلی بھیگی بلی ہے، اس کو تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی سلوک کی بات کرے گا یا برداشت کی بات کرے گا، اس کو لوگ بزدل بنا دیں گے، بھئی یہ تو بزدل آدمی ہے، یہ تو اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اس کے لیے یہی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک ایشو بن رہا ہے جی۔ اصل میں شروع سے ہی اگر مسئلے کو دیکھا جائے نا تو بچپن سے تربیت ہوتی ہے۔ صحیح۔ جن کا آپ کہہ رہے ہیں کروڑوں لوگ ویسے نہیں ہیں، سارے کے سارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، سارا تو ایسا نہیں ہے۔ اور نرمی والے، درگزر والے اور اس طرح کے دل بڑا رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد تو ہے نا۔ اس کا مطلب کہ پورا معاشرہ تو کلیپس نہیں ہوا، مطلب یہ لوگ بھی تو ہیں نا، تو یہ کیسے ہیں؟ ان کی بھی تو تربیت ہوئی ہوگی نا، تو اس کا مطلب تربیت کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ کسی بھی ادارے میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو بعض ہم نے بھی دیکھے، جیسے آپ کا بھی اسکول کالج یونیورسٹی سے شاید واسطہ پڑا ہوگا، تو ہمارے یہاں ٹیچر بھی مختلف قسم کے تھے۔ ایسی بات درس نظامی آپ نے کیا ہے، آپ کے استاد بھی مختلف قسم کے تھے، یعنی بعض استاد اور بعض ٹیچر ہوتے ہیں جی جو صرف پڑھا کر چلے جاتے ہیں، جی، یا بعض ہوتے ہیں جو پڑھانے کے بعد کوئی ٹاپک لیتے لیکن وہ ٹاپک اتنا ریلیونٹ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض استاد اور ٹیچر ایسے ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، میری زندگی میں تو آئے ہیں، آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے، یا بیٹھے ہوئے انہوں نے میڈیکل کیا ہے ہمارے ڈاکٹر سلمان نے، تو میڈیکلی طور پر بھی ان کو ایسے شاید ٹیچرز ملے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ حکمت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا بھی کسی ایسی جگہ سے واسطہ پڑا ہوگا، یہ روحانی علاج کی طرف جاتے ہیں، تو ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا کہ جو پڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر کیسے اچھے انداز سے رہنا چاہیے، اس پر انہوں نے باقاعدہ اپنے دوران تعلیم ہماری تربیت کی ہے۔ ایسی بات ایسے ہیں جی، بالکل، اگرچہ سب نہیں ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اکثریت استادوں میں وہ استاد نہیں ملے ہوں گے ایسی بات، جو آئے پڑھائے اور چلے گئے، اور آئے پڑھائے اور ان کی مزاج میں بھی اتنی زیادہ شگفتگی اور شائستگی نہیں نظر آئی ہوگی۔ لیکن دوسری طرح کے استادوں نے بھی اپنی زیارت ہمیں کروائی ہے اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ پھر اسی طرح اپنے بچوں کے اندر قوت برداشت پیدا کریں اور اس طرح ان کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے اندر بھی درگزر کرنے کی، اگنور کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔ ایک لفظ ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ ہے منتقم المزاجی۔ یہ تھوڑا سا اس کو دہرا لیں، منتقم المزاجی، منتقم المزاج جس کو کہتے ہیں، یعنی بعضوں کی طبیعت میں ہی انتقام ہوتا ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے کہ بس نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اب وہ بدلہ کیسے لیتے ہیں؟ ان میں طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہے بدلہ لے لیں، وہ موقع کی طاق میں ہوتے ہیں، ذرا موقع ملا انہوں نے اپنا وہ مزاج لے کر آ جانا۔ اب اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے، خاندان کا نقصان ہوتا ہے، معاشرے کا نقصان ہوتا ہے،
کہ کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے ایسے لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ منتقم المزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ نفس کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ اپنی نفس کی تسکین کے لیے, اپنے نفس کے سکون کے لیے بڑے سے بڑی بے سکونی کی فضا قائم کرنے پر یہ تیار ہوتے ہیں. اسی صورت اور وہ ان کی تو دل میں ٹھنڈ پہ گئی میں یہی چھپا ہوا ہے کہ جب تک انتقام نہیں لوں گا میرے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان میں مت ہونا. میری ناظرین جو ہیں, میں آپ سے ڈائریکٹلی میں عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ ان میں مت ہونا. آپ معافی اور درگزر والے مزاج کی طرف جائیے. بس یہ میری بات درخواست ہے آپ سے. معافی اور درگزر کا مزاج, سارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں, چھوٹے بڑے مرد عورت, آپ درگزر اور معافی کے مزاج کی طرف جانے کی طبیعت پیدا کیجیے. یہ میری سمجھے کہ آج آپ کی جناب میں خاص درخواست ہے. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آج یوم ہے 5 ربیع الاول, ان کا صدقہ لیں اور درگزر اور معافی کی طبیعت اور عادت پیدا کریں. یقین مانیں ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں اتنا سکون ہو جائے گا. بیٹھ کر بات کریں, مجھے ان سے پرابلم ہے یار, آؤ یار بات کرتے ہیں یار, ڈاکٹر صاحب آپ چلو بتاؤ مجھ سے کیا مسئلہ ہے, مطلب آپ بات کریں. یعنی میں حقیقت آپ کو عرض کروں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ سے صحیح منہ بات نہیں کر رہا, آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا, آپ سے بے رخا پن ہے اس کا. دل بڑا کر کے ایک بار اس کو بھی لے کر بیٹھ جائے یار کہ یہ میں نے محسوس کیا ہے, میرے کیا اس کو یہاں پر اس کو نہ کہے یار تم کو کیا تکلیف ہے, یہ نہ کہیں, یا تم ایسے کیوں ہو, یہ نہ کہیں. آپ اس کو لے کر بیٹھ کے کہیں یار مجھ سے کیا ایسی بھول ہو گئی ہے, مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے کیا ایسی خطا ہو گئی ہے, یار میں محسوس کر رہا ہوں کہ تھوڑا کھینچے کھینچے سے ہیں. آپ منہ چڑھا کر بیٹھو, یہ بھی نہیں. یعنی خوبصورت ورڈ استعمال کریں, خوبصورت ورڈ استعمال کریں. یعنی چپتی کوئی بات نہ کریں. یار انجیکشن بھی صحت دیتا ہے مگر پسند نہیں آتا یار, دل کرتا ہے کوئی انجیکشن نہ لگائے. حالانکہ اس کے پیچھے ایک طرح کی بھلائی چھپی ہوئی ہے, مگر چپتی ہے نا, ڈر لگتا ہے, چپتی چیزوں سے ڈر لگتا ہے. تو چپتا مزاج نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اب بیٹھ کے یار کیا بات ہے, یقین مانے آپ کو سکون. مجھے ایک اسلامی بھائی, ہو سکتا ہے شاید وہ سن رہے ہوں, ایک اسلامی بھائی بڑے ہیں اسلام مذہب مضبوط, وہ کسی کے معاملے میں وہ بیچارے تھے تو ایسا موضوع چلا ہوگا تو انہوں نے کہا یار یہ کھچا کھچا سا رہتا ہے, نہ یہ نہ وہ بڑا مطلب قلق تھا اس کے اندر, ایک تکلیف تھی اس کے دل کے اندر. میں نے کہا یار فون کر لو اس سے, بات کر لو, ہیں بات کر لو. میں نے کہا بات کر لو, سلام دعا کرو, اور کو کیسی طبیعت ہے یہ وہ, اور تھوڑا سا یوں سافٹ اور پوزیٹیو جاؤ. مجھے اندازہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر پتھر نہیں رکھا تھا, چٹان رکھی تھی, مگر اللہ کے اس بندے نے اس چٹان کا وزن اٹھایا اور اس سے ٹھا کر کے اس کو فون کیا, بات کیا, اور 5 منٹ نہیں لگے ہوں گے. آپ یقین مانیں وہ اتنا پرسکون تھا, اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور بشاشت تھی جیسے کہ بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر چکا ہے, دل ہلکا ہو گیا. کہتے ہیں یہ وہ سکون تھا کہ وہ سکون یہ کروڑوں روپے میں نہیں خرید سکتا تھا, جو 2 منٹ کے فون اور 2 منٹ کی سافٹ ڈسکشن نے اس کو یہ سکون دیا تھا. کیا بات, واہ. میں کالی کالی ہلکان ہو رہا ہوں بھائی, ٹھیک ہے کوئی انسان ہی ہے, کوئی مطلب کوئی ایسا کوئی جانور تھوڑی ہے جو مجھے کاٹ لے گا. ایک انسان ہے, بات بہت زیادہ کیا ہوگا, نہیں یار نہیں بات کرنی, یار آپ سے نہیں بات کرنی, تو کیوں نہیں کرنی, تھوڑی لجاجت. یہ ہر کوئی نہیں کرتا ہے, میں جانتا ہوں, ہر ایک کو فیلنگ بھی نہیں ہے, اب کرتا ہے نہیں کرتا, میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. یہ طبقہ بھی ہمارے یہاں ہے. تو پھر یہ طبقہ پھر جب بیمار ہوتا ہے نا تو پھر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں آتا تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں آیا کہ نہیں آیا. تو پھر جو اس طرح انسانوں میں رہ کر انسیت والی زندگی اختیار نہیں کرتا یا انسیت والا مزاج نہیں رکھتا, پھر وہ تنہا بھی رہ جاتا ہے. تو یہ بس یہ تھوڑا سا اور بڑھ چڑھ کر آپ کو
عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ مہربانی کر کے یہ طبیعت پیدا کرے سارے کے سارے، مجھے بھی اللہ توفیق دے، میرے سننے والوں کو، ساتھ بیٹھے ہوئے کو، آگے پیچھے جو بھی اسلام بھائی ہیں، آپ سب اس بات کی نیت کریں کہ ہم ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنے والی طبیعت ہم اختیار کریں گے۔ آگ ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے، یاد رکھیے گا۔ واہ، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے ہوتا ہے، کیا بات، یہ یاد رکھیے گا۔ آگ سے آگ نہیں بجھتی، جب دو پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو چنگاری اڑتی ہے۔ یہ چند چیزیں مزاج، یہ کر لیں، بڑا چھوٹے کی طرف چلا جائے، چھوٹا بڑے کی طرف چلا جائے، یہ آپ گھر میں بھی کر لیں گے نا۔ آپ بیوی شوہر سے کہہ لیں کہ خیریت تو ہے، میرے سے اس کی غلطیاں نہ نکالیں، اپنی غلطی کی طرف بات کریں گے تو تھوڑی سی بات بنے گی، آپ اس کی غلطی نکالنے کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال ذات پر رحم فرمائے۔ اللہ کرے جو میں نے عرض کیا ہے، جو اچھی باتیں میرا رب قبول فرما لے، اور میرا رب مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرمائے۔ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں میرے میاں میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹے بڑے ہم غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں، معاف کرنا اختیار کریں۔ ہم بھی اپنے رب کے حضور گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں نا کہ ہمارے رب کی اتنی کرم نوازی ہے ہم پر، ہم اسی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ رب ہماری نافرمانیوں کو معاف بھی فرماتا ہے، ہمیں ذلیل بھی نہیں فرماتا ہے، بلکہ ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ درگزر نہ کریں کہ ہمارے لیے کوئی درگزر کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ تو میری درخواست ہے، سب سے درخواست ہے کہ بس انتشار، لڑائی، فتنہ، ان تمام تر چیزوں کے راستے بند کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بس امت سے محبت کریں، اور معافی و درگزر سے کام لیں۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی، اور اس پر عمل کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں، اپنا فائدہ، بڑی پیاری بات۔ سب سے بڑا فائدہ سلمان بھائی میرا ہے، ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، جو کرے گا نا اس کا فائدہ ہے، وہ اتنی پریشانی اور ٹینشنوں سے نکل جائے گا۔ اللہ اللہ، دیکھو ابھی بھی کوئی فون کر دے نا کسی کو، ہاں جی، تو آپ دیکھنا 5-10 منٹ کے اندر آپ کو رپلائی آنا شروع ہو جائے گا کہ بس وہ ایک پھنسی ہوئی تھی، نہیں ہو رہا تھا، بس یہ بات سنی اور میں نے یہ کال کر کے میں سکون میں ہو گیا۔ 1-1.5 منٹ کے اندر آپ بتاؤ یار، اتنا جلدی سکون تو یار کوئی اینٹی بائیوٹک بھی نہیں دیتی یار، وہ بھی کھاؤ تو کوئی 1-2 گھنٹے لے لیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ منٹوں میں، واہ، اگر کہوں تو سیکنڈوں میں کیا بات، آپ کو نہ سکون ملے تو کہیے گا۔ بس آپ کو جیسے دوائی کھاتے وقت بھی بندہ دل بڑا کر کے دوائی کھاتا ہے نا، دوائی کو اندر شوق سے کھاتا ہے، صحیح بات، تو بس جس طرح دوائی کھا لیتے ہیں نا، اس طرح یار میری یہ بات بھی آپ کھا لیں، کیا بات، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی آپ کو اثر جو کھائے گا اسی کو فائدہ دے گی، اسی کو فائدہ دے گی۔ درست فرمایا، نیند بھی سکون کی آئے گی، اور خوشیوں کے لمحات کو بندہ فیل بھی کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے لیکن بندے کو اس خوشی کی فیلنگ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 بندے ساتھ بیٹھے ہوئے، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا دل میں وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کھچا کھچا سا ہے۔ ایک اسلامی بھائی سلمان بھائی تھے ایک، وہ ان کے بھی بیچارے کے بس اس طرح کے کسی کو کوئی معاملات تھے، پریشانی، تو انہوں نے کچھ مجھ سے اظہار کیا، تو ہمیں ان کی باتوں سے لگا کہ یہ بیچارہ حسن ظن والے معاملے سے دور ہے۔ صحیح، تو میں نے اس کو حسن ظن کے تعلق سے کچھ عرض کیا کہ یار آپ حسن ظن قائم کرو یار، سبحان اللہ، اچھا گمان قائم کرو، آپ برا سوچ کیوں برا سوچتے یار، تو یہ ہوگا اس تھوڑی سی کیلو کال تو کرے گا کہ آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے، آدمی نا ہاتھ پیر مارتا ہے، تو اس میں اپنے کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے کہ یار بیچارہ ہاتھ پیر پکڑا ہے تو ہاتھ پیر تو مارے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسے 2-3 دفعہ ہاتھ پیر مارے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یار یہ صحیح جگہ پر اس کی مطلب وہ نفس پکڑی گئی ہے۔ صحیح، میں نے کہا یار آپ حسن ظن، اچھا گمان، اس طرح کر کے یہ کر کے میں اس کو سمجھ، تو میں آپ کو نہ سکون ملے تو مجھے کہنا۔ درست فرمایا۔ اس سے چند دنوں کے بعد مجھے کہا کہ کئی عرصے کے بعد مجھے سکون کی نیند آئی ہے، میں انہیں حسن ظن اور میں بدگمانی میں گیا، چھوڑو یار۔ میں رات بھی یہ ہمارا کوئی مشورہ تھا مدنی مذاکرے کے بعد 1:30-2 بجے، اس میں بھی یہی موضوع چلا ہے، یار اچھا سوچو یار،
واہ اچھا سوچو. اچھا سوچنے میں آپ کا جاتا کیا ہے یار؟ کیا بات. کوئی پیسہ لگتا نہیں ہے.